میرے بھائیوں، آج یہ جو دور ہمارے سامنے ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، آپ کی معلومات میں بھی ہے کہ یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے، اختلاف ہی اختلاف، انتشار ہی انتشار۔ ہر بندہ پریشان ہے، کوئی دنیا کے حوالے سے اور کوئی دین کے حوالے سے۔ تو یہ زمانہ تقریباً دجالی جو ریاست ہے اس کی شروعات کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دجال کے فتنے میں سب سے بڑا مسئلہ جو میری امت کے لیے بنے گا، اس بات کے اوپر دوبارہ غور کریں گے جو بات میں کہنے لگا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے کہ دجال کے دور میں سب سے بڑا جو میری امت کے لیے مسئلہ بنے گا وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کا فرق نہیں رہے گا۔ حق اور باطل خلط ملط ہو جائیں گے، نہیں پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے کہ باطل ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ یوں ہوگا کہ دجال کے دور میں ہر چیز الٹ نظر آئے گی، جو سچ ہوگا وہ جھوٹ نظر آئے گا، اور جو جھوٹ ہوگا اتنا پروپیگنڈا ہوگا کہ وہ سچ نظر آئے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ اتنا تک بھی اس کے اندر فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی امتحان کے لیے جائے گا، امتحان کے لیے کہ جا کے ہم آزمائش کرتے ہیں یہ حق ہے کہ باطل ہے۔ مسلمان ہوگا حضور فرماتے ہیں، لیکن امتحان کے لیے جب جائے گا دیکھیں کہ یہ حق ہے کہ باطل ہے، وہاں جا کے ایسا پھنسے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کافر ہو جائے گا۔ حق باطل بنا دیا جائے گا، باطل حق بنا دیا جائے گا، خلط ملط کر دیا جائے گا، ہر چیز ہی الٹ اس کے اندر نظر آئے گی۔ اس لیے اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تعلیمات دی ہیں اپنی امت کو کہ اس دور کے اندر آپ یہ کرنا یہ کرنا۔ ان تعلیمات کے اندر کچھ دعائیں ہیں جو حضور نے سکھائی ہیں کہ یہ دعائیں مانگنا، اس دعا کی برکت سے اللہ دجال کے فتنے سمیت دنیا کے سارے فتنوں سے تمہیں اللہ نجات عطا فرمائے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو آج میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ عنوان اس کا آپ کے سامنے ہے جی، فتنوں کے دور میں حق تلاش کرنے کی دعا ہے۔ اس زمانے میں دیکھیں الحمدللہ ہم جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں الحمدللہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں تقریباً اکثر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب کوئی یہودی تو ہے نہیں اس میں، اور عیسائی بھی نہیں ہے، کوئی ہندو بھی، مطلب اب ہمارا یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہم یہودی یا عیسائی بن جائیں گے یا ہندو بن جائیں گے۔ مسلمانوں کے آپس کے اندر جو فرقے ہیں نا، اس کے اندر ہمارے مسلمان پریشان ہیں کہ ان فرقوں اور جماعتوں میں سے ہم کس کے ساتھ شامل ہوں۔ ہر ایک ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ سمجھدار بندہ پریشان ہوتا ہے، میں بھائی جاؤں تو کدھر جاؤں۔ آپ اس دعا کو سمجھیں، یقین کریں، اس حق کی تلاش کرنے کے حوالے سے جو دعا ہے نا، دل سے آپ مانگیں۔ اللہ اس وقت تک موت کا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک کہ زندگی کے اندر انسان کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ زندگی بڑھانی پڑی، اللہ قدرت کے ذریعے زندگی بڑھا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے موت نہیں آئے گی کہ بندہ حق تلاش کیے بغیر ہی مر جائے۔ حق ضرور ملے گا۔ اس لیے اس دعا کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے جی۔ اس زمانے کے اعتبار سے بہت کمال درجے کی دعا ہے۔ اگر یہ عربی میں یاد نہیں بھی ہوتی نا کوئی بات نہیں، میں اس کا مفہوم آپ کو بتاؤں گا۔ بے شک آپ اپنی زبان میں مانگیں، لیکن مانگیں ضرور، لیکن اس کا مفہوم سمجھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ ذہن صاف کر کے مانگنا ہے۔ اگر آپ کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے نا، کبھی بھی حق سمجھ نہیں آئے گا۔ پہلے سے ذہن نہیں بنانا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا عقیدہ نظریہ کیا، بالکل صاف ستھرے ذہن کے ساتھ، کوئی سوچ اور فکر ذہن میں نہیں رکھنی۔ ذہن کو صاف کرنا ہے اور یوں کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ میں اپنے رب سے یہ دعا مانگنے لگا ہوں جی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ اس دور کے اندر جو حق ہے نا وہ مجھے حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔
ورزقنا اتباعہ، صرف دیکھنے کی نہیں بلکہ اس حق پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حق ہے مجھے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو حق والا راستہ ہے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور یا اللہ جو باطل ہے نا وہ بھی مجھے باطل دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہو باطل میں حق سمجھ لوں، برباد ہو جاؤں گا۔ اس لیے یا اللہ جو باطل ہے مجھے باطل کو باطل دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وَرْزُقْنَا اجتنابہ، اس باطل کو دیکھنے کے بعد اس باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو مختصر الفاظ میں یہ دعا ہے جی، آپ نے اتنی مانگنی۔ اگر یہ الفاظ یاد ہو جائیں اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوتے صرف اتنا آپ نے کہنا ہے یا اللہ جو حق ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جو باطل ہے اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ العزیز اللہ حق ضرور دکھائیں گے، اور اگر پہلے حق پہ چل رہے ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس حق پر استقامت عطا فرمائیں گے۔